اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں اور 112 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اتنے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے التائبون العابدون، پہلے توبہ کرو پھر میری عبادت کرو، حامدون، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری حمد کرو، میری ثنا کرو، میری تعریف کرو، سائحون، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھو، آگے ساجدون، اور رکوع اور سجدے بھی کرو، یعنی نماز بھی پڑھو، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، پھر بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، والحافظون لحدود اللہ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ تو اب پہلا الفاظ جو ہے التائبون، پہلے توبہ کر لو۔ کہے سے توبہ کریں؟ کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، ریا سے، نفاق سے، حسد سے، کینہ سے، برائیوں سے، جگار سے، چوری سے، شراب سے، زنا سے، ہر برائی سے توبہ کر لو۔ التائبون، پہلے توبہ کرو، اور توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع میں 208 نمبر کی آیت پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، سوال ایمان والوں سے ہے بھیا، اللہ کا سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں، کوئی گروہ بندی سے سوال نہیں، کوئی ملک والوں سے سوال نہیں، سوال اللہ کا ایمان والوں سے۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ۔ نماز پڑھتے ہو تو روزے رکھتے ہو، روزہ رکھتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز روزہ کرتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، داڑھی رکھتے ہو تو سینما دیکھتے ہو، یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا۔ دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ ان کے کہنے پر نہ چلو، ان کے اقتدار نہ کرو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اللہ نے فرما دیا، اور ہم آج ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ دیوبند بریلیوں کو بریلی دیوبندوں کو، سنی سیاہوں کو سیاہ سنیوں کو، اہل حدیث اہل تقلید کو اہل تقلید اہل حدیثوں کو، ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کریم اللہ کا فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن، اور اس کے لیے دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ۔ مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 112، حدیث نمبر 173، 173 سنتوں کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مظاہرہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 83 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے نا، بکری کو اٹھا جانے والا بھیڑیا، اس طرح یہ شیطان جو ہے ایمان کا بھیڑیا ہے، ایمان کو لے جانے والا بھیڑیا۔ جو بکری ریوڑ سے باہر رہے گی، جب شام کو ریوڑ لاتے ہیں گھر بکری والے تو ان کا ایک احاطہ ہوتا ہے جس میں بکریوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جو کوئی احاطے سے باہر بکری رہ جائے گی ان کو بھیڑیا لے جائے گا،
یا ریور کے کنارے کنارے چلے گی ان کو بھی بھیڑیا لے جائے گا، لیکن جو بیچ میں ہوگی ان کو بھیڑیا نہیں لے پائے گا، سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ، کنارے کنارے بھی نہ چلو، ہو سکتا ہے کہ تم کو وہ کھا جائے ایمان، وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے ایمان کو کہیں کھانا جیسے رہتے ہو، کنارے کنارے بھی نہ چلو بلکہ بالکل بیچ کے دائرے میں آ جاؤ۔ بیچ کا دائرہ کیسا ہوتا ہے سنیے۔ ایک بادشاہ ہے، مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس انمول موتی ہے اور وہ موتی وہ چھپانا چاہتا ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ظالموں سے، وہ چھپانا چاہتا ہے۔ تو اس نے 4 قلعے بنائے، 4 قلعے، ایک سونے کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک چاندی کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک تانبے کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک مٹی کا قلعہ بنایا، اور 4 قلعوں کے بیچ میں اس نے ہیرے اور موتی جو انمول تھے وہ رکھ دیے۔ اب اگر کوئی چور آئے گا تو سب سے پہلے اس کو مٹی کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد تانبے کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا تو پھر چاندی کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا پھر سونے کا قلعہ توڑنا پڑے گا۔ اگر سونے کا قلعہ بھی ٹوٹ گیا تو ایمانداری سے بتاؤ چور کو چوری کرنے میں کوئی دقت پیش آئے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ جی، نہیں آئے گی نا، نہیں آئے گی۔ تو ہمارے ایمان پر 4 چیزوں کا قلعہ اللہ اور اس کے محبوب نے بنایا ہے، یعنی جو ہمارے پر فرض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ایک دوسروں کے حقوق ہیں، جو فرض ہمارے پر ہیں وہ سونے کا قلعہ ہے ہمارے ایمان کے اوپر، اور جو ہمارے پر واجبات ہیں وہ ہے چاندی کا قلعہ، اور جو ہمارے پر سنت موقدہ ہیں وہ ہے تانبے کا قلعہ، اور جو سنت غیر موقدہ ہیں وہ ہے مٹی کا قلعہ۔ اب سب سے پہلے شیطان مستحبات کو چھڑواتا ہے کہ یہ چھوڑ دے، اس میں تو کوئی گناہ نہیں، چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد سنت موقدہ کو چھڑوانا چاہتا ہے، جب وہ بھی چھوٹ گیا ہمارا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد واجبات چھڑواتا ہے، وہ بھی چھوٹ گیا، اور اس کے بعد جب فرض نماز بھی چھوٹ گیا، روزہ بھی چھوٹ گیا، حج بھی چھوٹ گیا، زکات بھی چھوٹ گئی، تو اب ایمانداری سے بتاؤ ایمان کے سلامت کے لیے کون سا قلعہ باقی رہ گیا شیطان کے لیے؟ بتائیے، توڑ دیے سب اس نے۔ اب کوئی ایمان کی سلامتی کا ذمہ دار نہ رہا، اور اب ہمارے سارے قلعے شیطان نے توڑ دیے ہیں۔ قلعے میں 2 اینٹ باقی ہیں، یعنی سونے کا قلعہ ٹوٹ چکا، چاندی کا ٹوٹ چکا، مٹی کا ٹوٹ چکا، تانبے کے قلعے میں صرف 2 اینٹیں باقی ہیں۔ ساری روئے زمین پر دنیا عالم میں صرف 3 سنتیں زندہ ہیں، باقی ساری سنتوں کا اور دین کا ہم نے ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے، اور چیت چوک کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں جی، وہ گیا، صرف ایک نکاح پڑھانا ہمارے پاس رہ گیا بس۔ اب دین اے ایمان والو، دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 572 پر ایک عبارت بہت اچھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے دہریت کا ہونا سکھاتا ہے، یعنی کفر، شرک اور دہریت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد خدا یا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اولیاء اللہ سے عداوت اور بغض اس کے دل میں پیدا کروا دیتا ہے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تو کسی بدعت کی طرف مائل کروا دے گا کہ یہ کر تو تیری ناموری ہو جائے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کی طرف اس کو اسکائے گا کہ یہ تو کر لے، یہ کوئی خاص بڑے گناہ نہیں ہیں۔ اگر یہی ہو جائیں چھوٹے چھوٹے تب بھی آگے چل کر ایک انبار سے ہو جائے، اور اس میں بھی اگر دائی حق نہیں پھنستا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ تیرے پاس جو یہ پیغام ہے تو اپنے تک ہی رکھ، اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کر، تو عمل کر، تجھے کون منع کرتا ہے، تو کر، مگر پھیلانے کی کوشش نہ کر۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا اور دائی حق نے حق دین کا اعلان کرتا رہا
تو اس کے اوپر شیطان اور جن اور انسان جتنے بھی شیطان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان پر گالیوں کی بچھار پڑتی ہے، ان کے لان تان کے بارش پڑتے ہیں، ان کی بغاوت کے شعلے اور بادل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب چاروں طرف سے ہنگامہ ہو جاتا ہے اور ہنگامہ پیدا کروا کر پھر شیطان اس دائی حق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب سن لینا اور برداشت کر لینا، یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے، تم بھی میدان میں آ، تم بھی ان کو جواب دے جی۔ لیکن دائی حق اگر اس کو جواب بھی نہیں دیتا اور اپنے کام ہی کام کیے جاتا ہے تو ایسے دائی حق کے پاس شیطان بھی اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیتا ہے، پھر ڈال دیتا ہے، پھر اس کا بس نہیں چلتا کہ اب سارے ہتھیار دے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے 3 رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے تو اللہ کا سوال ہے ہی نہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، حالانکہ آپ سن تو لیتے ہو اور سننے کے بعد بھی گرفتاری کرتے ہو۔ یہ 20 نمبر کی آیت ہے کہ اس میں کیا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آپ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں کچھ بھی سنتے بولتے نہیں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا بلکہ عمل ہی کر لینا، عملی جامہ پہنانا۔ مگر آج ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے، وحدانیت کو تسلیم کرنے والے، خدا کو ماننے والے، قرآن کریم کو برحق تسلیم کرنے والے اور حق باتوں کو اڑا دیتے ہیں، حق باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کیسے ٹھکراتے ہیں اور کیسے اڑاتے ہیں اس کے بغیر صفحے کی سنو، بغیر صفحے کی سنو کیسے اڑاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی اگر میرے کو ایک کہانی سنائے، پوری کہانی سنائے تو ہم ان کو 5000 روپے نقد انعام دیں گے۔ اور سستائی کا زمانہ بھیا 5000 تو 5 لاکھ کا مقابلہ کرے۔ اب بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے منشی بیچاری کہانیاں بنا بنا کر جاتے ہیں سنانے کے لیے، مگر بادشاہ کی عادت کریمہ یہ تھی جب کوئی کہانی شروع کرے تو بادشاہ کہے گا پھر اب وہ پھر کہے کہانی ختم ہو جائے پھر بھی اس کا پھر ختم نہیں۔ اب کہانی کہنے والا تو یوں کہے گا کہ بھائی ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کہے پھر، بولے ایک رانی تھی، بولے پھر، بولے کہ ان کا لڑکا تھا، بولے پھر، بولے ان کے اوپر مصیبت آ گئی، حکومت چھن گئی، بولے پھر اللہ نے کرم کیا ان کی حکومت واپس میں گئی، پھر ارے کیا پھر لاؤ نے تو انعام ہو گئی کہانی اچھا۔ مگر وہ پھر کر کے بات کو اڑا دے گا، ابھی کہانی پوری ہوئی نہیں تو ہم پگار کیسے دیں تم کو۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب بھتیجے نہیں پیدا کیے ہیں، کچھ چچے بھی دنیا میں پیدا کیے ہیں، سمجھے۔ جب کوئی ایسی الٹی کھوپڑی کا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چچا بھیج دیتا ہے اس کے پاس۔ ایک چچا مل گیا، اس کو کہانی بنا کر آیا، بولے حضور ہم کو کہانی سنانی ہے، بولے اچھا۔ اس نے تمام دربار کو جمع کیا اور جب سب جمع ہو گئے درباری تو بولے اچھا سنا۔ تو بیچارے کہانی والے نے کہانی سنانا شروع کیا، بولے حضور ایک پانی کی نہر تھی۔ بادشاہ نے کہا پھر، بولے وہاں پر جھاڑی بہت گھنی تھی، درخت بہت گھنے تھے، بولے پھر، بولے وہاں پرندوں نے گھونسلے بنائے، بولے پھر، بولے اس پرندوں نے وہاں پر اس میں انڈے دیے، بولے پھر، بولے اس میں بچے ہوئے، بولے پھر، بولے بچے بڑے ہو گئے، تو بولے پھر، تو اس نے کہا پھر، یعنی پھر کر کے اڑے۔ اب بادشاہ کہتا ہے پھر تو یہ کہتا ہے پھر، وہ کہتا ہے پھر تو یہ کہتا ہے پھر، اب گھنٹوں تک پھر دونوں میں چلتا ہے۔ اب بادشاہ تنگ آ گیا،
بادشاہ نے کہا کہ تیرا پھر کب ختم ہوگا؟ تو کہانی والے کہا کہ سرکار کا پھر ختم ہو جائے تو میرا پھر بھی ختم ہو جائے، انعام دے دو تو اپنا پھر ختم، سمجھے؟ تو میرے بھیا جب تک وہابی بناتے رہو گے، وہابی بنا کے بات کو اڑاؤ گے تو مضمون ختم نہیں ہوگا جی کہ صاحب یہ وہابی ہے اس لیے ہمارے دل میں ان کی بات نہیں اترتی۔ اب قرآن حدیث اس میں بھی وہابیت اس میں جی ایسی پھر کر کے بات اڑا دو تو یہ ایمانداری کی دلیل نہیں میرے محترم دوستو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے سوال کرتا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کر رہا۔ قرآن کریم کا 18ویں پارے میں سورہ نور کے تیسرے رکوع میں 21 نمبر کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے۔ کوئی دیوبندی بریلی کا سوال نہیں، کوئی سنی اور شیعہ کا سوال نہیں، کوئی اہل حدیث اہل تقلید کا سوال نہیں، یہ سوال ایمانداری کا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو وہ سنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر تم شیطان کے کہنے پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو تمہیں برے کلمات اور برے کام ہی کروائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھلی تعلیم نہیں دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی ایک کو بھی شیطان نہ چھوڑتا، سب کو گمراہ کر دیتا، مگر یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی اور مبلغ پیدا کیے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے اور ذریعے بنا کر ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو، تو ہم کس کے کہنے پر چلیں؟ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے تیسرے رکوع میں 24 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب کی بات مانو۔ ایسی کون سی میرے محبوب صلی اللہ کی بات ہے جو آپ کو گرا گزر رہی ہے؟ ایک تو بتا دو، کون سی ایسی بات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو گرا پڑ رہی ہے؟ بتائیے، ایک بتاؤ۔ میرے محترم دوستو، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک رہے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو تو شیطان کی مخالفت ہوگی، اور شیطان کی مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ کسی ایک کو مان پاؤ گے، 2 کی نہیں مان پاؤ گے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور شیطان ایک طرف کھڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے نہ پڑھو۔ بتائیے میرے محترم دوست، ایمانداری سے کس کی مانو گے؟ بتائیے، ایمان والوں سے اللہ کا سوال۔ محمد سے کہتے ہیں نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے نہ پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی رکھاؤ، شیطان کہتا ہے منڈاؤ۔ بتائیے کس کی مانو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو، شیطان کہتا ہے خوب پیو۔ بتائیے کس کی مانو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، شیطان کہتا ہے نہ رکھو۔ بری تعلیم جو ہے شیطان کی طرف، بھلی تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب اگر محمد سے نہیں مانیں گے ہم تو شیطان کی ماننی پڑے گی، اور شیطان کی نہیں مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی۔ سوال اتنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں 6 نمبر کی آیت میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी उनके दुश्मन बन कर रहो। ये हमें हुक्म हो रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उनके दुश्मन बन के रहो। जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदा छुड़ाना फख्र समझता है तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदा पर अमल करना फख्र क्यों नहीं समझते? बताओ। भिड़ जाओ उसके सामने, उनके सामने अड़ जाओ, टकरा जाओ उसके सामने। जब वो मोहम्मद से अता को छुड़ाना फख्र समझता है तो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप साहबान क्यों उससे मुकाबले में नहीं उतर आते हो? तुम भी उनके दुश्मन बन जाओ। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। शैतान तो यही चाहता है कि जितने भी उनके ताबेदार हैं, जितना भी उनके कहने को माने, उन सब के सब को जहन्नम में लेके जाए। वो तो यही चाहता है। आप क्यों उनके पंजे में फंसते हो? बताइए क्यों फंसते हो? फिर ये 6 नंबर क्या थी, 7 नंबर क्या फरमाया? अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद। जो कोई कुफ्र करे कुरान करीम की आयतों को तो उनके लिए तो आज़ाब शदीद है। अगर नहीं मानेंगे तो आज़ाब शदीद है। आगे फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। और जो लोग ईमान ले आए, अमल ले करें तो उनके लिए माग़फ़िरत भी है और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर। बड़ा तो इतना बड़ा कि उसकी बड़ाई को अल्लाह ही समझ पाते हैं कि कितना बड़ा अजर है। तो ये ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के 5वें पारे में, सूरह निसा के 5वें रुकू में और 31 नंबर की आयत में फरमाया इन तजतनबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। तुम बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लो, मैं तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर दूंगा और तुमको कर्म की जगह में दाखिल कर दूंगा। तुम बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लो। कुरान करीम के 18वें पारे में सूरह नूर के 4थे रुकू में और 30 नंबर की आयत में फरमाते हैं तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सारे के सारे मुसलमान मिलकर तौबा कर लो ताकि भला पाओ, नजात पाओ, छुटकारा पाओ। यहाँ देवबंदी और बहली का सवाल नहीं, यहाँ सिया सुन्नियों का सवाल नहीं, अहले हदीस अहले तकलीद का सवाल नहीं। सारे के सारे मिलकर तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सारे के सारे मिलकर, तुम सारे मर्द औरत सब मिलकर तौबा कर लो, इत्तेफाक से तौबा कर लो ताकि तुम फला पाओ, तुम नजात पाओ, तुम छुटकारा पाओ। ताकि इतना करो फिर तुम्हारे लिए मुबारकबाद ही मुबारकबाद है। कितना अल्ताएबूनल आबेदूनल हामिदूनल साइहूनल रागिऊनल साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो मेरे भैया, पहले तौबा कर लो। कुरान करीम के 6ठे पारे में सूरह माइदा के पहले रुकू में 2 नंबर की आयत में फरमाते हैं वतावनु अलल बिर्रि वल तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में मदद करो, गुनाह तो न करो मगर गुनाह करने वालों की मदद भी न करो। गुनाह तो करो ही नहीं मगर गुनाह करने वालों की मदद भी न करो। सही बुखारी शरीफ
جلد تیسری پارہ 30 صفحہ نمبر 505 حدیث نمبر 2121 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس میں ایک انصاری کو سپہ سالار بنا دیا اور تمام لشکریوں سے کہہ دیا کہ یہ جو کہے اس کو مان لینا، یہ جو کہے اس کو مان لینا۔ اب جب یہ لشکر جنگل میں پہنچا تو اس انصاری نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ جو میں کہوں مان لینا؟ بولے ہاں فرمایا ہے۔ تو بولے میں کہتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو۔ خوب لکڑیاں جمع کی، جب خوب لکڑیاں جمع ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں اس میں آگ لگا دو، اس میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ روشن ہو گئی تو اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ تم سب کے سب اس میں کود پڑو۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھائی ہم تو اس آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے ہیں، اب ہم جتنے جی آگ میں کیسے کودے؟ ان میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ بھائی ہم کود پڑے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کہے وہ مان لینا، کود پڑے۔ آدھوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو عذاب سے بچنے کے لیے تو ایمان لائے، پھر کیسے کود پڑے؟ اب ان کی بحث اتنی طویل چھڑ گئی کہ وہ آگ بھی بجھ گئی اور خاک ہو گئی۔ انصاری کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ان لوگوں کی بحث ختم نہیں۔ اب پھر یہ لوگ آگے گئے اور لوٹ کے جب مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات کا معلوم ہوا، علم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جو لوگ اندر کودنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو کہا کہ دیکھو جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں کسی کی اتباع نہیں۔ جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں اتباع نہیں۔ یعنی نیکی کا کام ہو تب تو کسی کا حکم مانا جائے گا، گناہ کا حکم ہو تو باپ کا بھی نہیں مانا جائے گا، بیوی میاں کا نہیں مانے گی اور میاں بیوی کا نہیں مانے گا، باپ بیٹے کا نہیں مانے گا، بیٹا باپ کا نہیں مانے گا، مرید پیر کا نہیں مانے گا اور مقتدی مولوی کا نہیں مانے گا۔ بس جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا اس بت کو دور کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ پڑھنے لگے قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے 5ویں رکوع میں 31 نمبر کی آیت میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو خدا نہ بنا لو، جو کہیں وہ ہاں نہ کہہ لو۔ تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے پیروں کو اور مولویوں خدا تو نہیں بنا لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا جو وہ کہتے ہو بغیر چوچا تو مان نہیں لیتے؟ بولے مان تو لیتے ہیں۔ بولے یہی تو خدا بنانا ہے، بغیر چو اور چرا کیے ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانی جاتی ہے، دوسرے کسی کی نہیں مانی جاتی۔ دوسرے کی بات میں ہم غور کریں گے، سوچیں گے، اگر صحیح ہے تو مانیں گے، غلط ہے تو نہیں مانیں گے۔ چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے درویش ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے چودھری ہو، چاہے سیٹھ ہو، چاہے حقانی ہو یا حقانی کا باپ ہو، ہم مانیں گے تب جب غور کریں گے۔ اگر قرآن و حدیث کے تحت میں ہے تب تو مان لیں گے، ہمارے سر آنکھوں پہ رکھ لیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اور یہی فتویٰ در مختار میں لکھا ہے، حنفیہ کی مستند کتاب ہے در مختار، اردو ترجمہ غیر طلبتا ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 235 باب الحضر کے بیان میں لکھا ہے کہ اگر حجام مسلمان ہے تو اس مسلمان حجام کو دوسرے مسلمان کی داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، کیونکہ داڑھی کا مڈانا حرام ہے تو داڑھی کا کاٹنا بھی حرام ہے۔ 4 انگل سے زیادہ کم کرنا حرام ہے، تو مڈانا اور کٹانا دونوں ایک حکم میں ہے۔ تو مسلمان حجام ہے تو ان کو داڑھی کا کاٹنا حرام ہے۔ یہ تو ایک دلیل سے طور پر رکھا، دلیل کے طور پر فرمایا، ورنہ ہر وہ کام کہ جو شریعت میں منع ہے وہ دوسرے کو کرنا منع ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب شریعت میں ڈھول بجانا منع ہے تو ڈھول والے کو دعوت دینے جانا بھی منع ہے۔ اور جب سونے کا زیور مسلمان کو پہننا حرام ہے تو مسلمان کے لیے اگر مسلمان سنار ہے تو ان کو مسلمان کے لیے زیور بنانا بھی حرام ہے۔ اگر ٹیلر مسلمان ہے
تو نصرانی لباس اگر مکروہ ہے تو اس کو سینا مکروہ ہے، اور اگر حرام ہے تو وہ سینا حرام ہوگا۔ تو ہر اس فتوے پر آئے گا، یہ نہیں کہ صرف ایک داڑھی فرض مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور سے فرمایا کہ جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں نہیں، اور جو لوگ اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس آگ میں کود پڑتے، اگر تم اس آگ میں کود پڑتے، اس کا کہنا مان کر، تو قیامت تک اسی آگ میں پڑے رہتے، تمہاری نجات نہ ہوتی، قیامت تک اسی آگ میں پڑے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں 9 نمبر کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، سوال ایمان والوں سے، بھائی بہنوں سے اللہ کا سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم جب میٹنگ کرو، تم جب پرائیویٹ کرو، آپ جب خانگی کرو، تو اس میں بھی تم پرہیزگاری اور تقوی کی باتیں کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی باتیں نہ کرو، شریعت کی مخالفت کی باتیں نہ کرو، اور تقوی کی باتیں کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تقوی پسند ہے، اور ہم سب لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ تو قرآن کریم کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے 14ویں رکوع میں 120 نمبر کی آیت میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو تم علل گناہ کرتے ہو انہیں تو چھوڑ ہی دو، لیکن جو چھپ چھپ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کوئی پہلوان ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بادشاہ ہے تو نہیں ڈرتا، اور کہتا ہے جاؤ میاں ہم کسی سے ڈرتے تھوڑے ہی ہیں، کریں گے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو آ کے روکے ان کو، کیونکہ نہیں ڈرتے، اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں تو چھوڑ ہی دو، مگر بعض گناہ ایسے ہیں کہ مخلوق سے تم ڈرتے ہو، مجھ سے تو چھپ ہی نہیں سکتے، چاہے کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، ان کو بھی چھپ چھپ کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کون سی دیانتداری ہے کہ تم مخلوق سے تو چھپو اور مجھ سے نہ چھپو؟ جی ان کو تو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو علل گناہ کرتے ہو انہیں تو چھوڑ ہی دو، لیکن جو چھپ چھپ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، اور نہیں چھوڑو گے تو کیا حشر ہوگا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پھر یہ مت کہنا کہ ہمارے کام تک آواز نہیں آئی تھی، اور اگر اس سے بچنا ہے، فلاح پانا ہے، امن کی زندگی میں آنا ہے تو اتنا کر لو۔ کتنا؟ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، پہلے توبہ کر لو۔ آج توبہ کا بیان ہے، اللہ نے فرمایا پہلے توبہ کر لو۔ اب توبہ پہ نہ اتنا وزن کیوں ڈال رہے ہیں قرآن کریم میں؟ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنو۔ صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 203، حدیث نمبر 1016، باب نمبر 473، 473 توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مشکاۃ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 383، حدیث نمبر 2207 توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مزار حق جلد 2 207 توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مزار حق جلد 2 صفحہ نمبر 286 توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور
مشکات شریف اور مزار حق کی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مضمون حدیث کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر تمام سر سامان لے کر جا رہا تھا. جنگل بیابان میں پہنچا، وہاں پر اس نے اونٹ کو باندھ دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. جب آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اللہ کی شان کے اونٹ چھوٹ گیا اور چلا گیا. اب جب اٹھتا ہے تو اونٹ نہیں، جب اونٹ نہیں تو بیچارہ ڈھونڈنے لگا. جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تنگ آ گیا، کہیں نہیں ملا. تو اس نے سوچا کہ اب تو مر جاؤں گا، بس اب کوئی جا تو سکتا ہے، میں پہنچ نہیں سکتا اپنی منزل تک. تو جدھر بیچارہ وہ سویا تھا اس نے سوچا کہ وہیں جا کے اب مروں. تو پھر وہاں گیا اور وہاں جا کے وہ لیٹ گیا. غنوں کی سی آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی. اتفاق سے جو آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ میں سروں سامان پہ ایسا ہی کھڑا ہے جیسے پہلے تھا. تو ان کی خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ میں تیرا خدا ہوں اور تم میرا بندہ ہے. اب بتائیے الٹا معاملہ سمجھے؟ الٹا زبان سے نکل گیا. کہنے گیا یوں کہ تم میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مگر نکل گیا زبان سے یہ کہ میں تیرا خدا ہوں اور تم میرا بندہ ہے. اب اس کی خوشی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ان سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندہ بھی جانتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے، جی معاف کرنے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وزن دے رہے ہیں پہلے توبہ کرو. اور اگر ہم گناہ نہ کرتے تو کیا حشر ہوتا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنو. صحیح مسلم شریف جلد دویم صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 1017 باب نمبر 474 474 توبہ کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب ترمذی شریف جلد دویم صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 1387 1387 دعا کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2203 توبہ کے بارے میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مزار حق جلد دویم صفحہ نمبر 286. چار کتابیں ہوئی. پانچویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 24واں صفحہ نمبر 12 سورہ زمر کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. 5 کتابوں کے حوالے. راوی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توبہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرتا، وہ توبہ کرتی اور اللہ تعالیٰ کو بخشتا، تب اللہ کو مزہ آتی. اگر ہم گناہ نہ کرتے تو ہماری جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرتا تاکہ وہ گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش، تب اللہ کو مزہ آتی. یہ تو گناہ تو بھیا ہو ہی جاتے ہیں. ادھر گناہ کیا ادھر اللہ میں گلا پکڑ لے، ادھر گناہ ہوا ادھر اللہ میں گلا پکڑ لے، تو ہمیں کوئی بچ ہی نہیں سکتا. جن کو قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 5 رکوع میں 45 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا من دابات ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ادھر تم گناہ کرو اور ادھر ہم پکڑ لیں، ادھر تم گناہ کرو ادھر ہم پکڑ لیں، تو تمہارے میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا. مگر یہ تو ہماری کریمی ہے، ہماری رحیمی ہے کہ ہم تمہیں ڈھیل دیتے جا رہے ہیں کہ آج نہیں کل توبہ کر لے گا، کل نہیں پرسوں توبہ کر لے گا. اور اس ڈھیل کا جو ناجائز فائدہ اٹھائے اس کی تو پھر مٹی ہی حشر کے میدان میں پلت ہو جائے گی. تو بھیا جس کو کل آپ سمجھ چکے پھر رونا اور چپکنا پھر بیکار ہو جائے گا. بھیا اس زندگی کو نعمت سمجھو، ان کو نعمت عظمت سمجھو آپ. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 25 پارے میں سورہ شعراء کے 3 رکوع میں 25 اور 26 نمبر کی 2 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وہ ایسا رحیم ہے، وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا غفور ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے.
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اور جب توبہ قبول کر لیتا ہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ لیکن ہم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، سچے دل سے یا بناوٹی اگر توبہ کی ہے تب تو یہ درجہ نہیں ملے گا، اگر صدق دل سے توبہ کی ہے تب تو یہ درجے کے ہم حقدار ہیں۔ تو آپ یہ 25 نمبر کیا تھی، 26 نمبر یاد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل نیک کر لے تو وہ جو مانگتا ہے ہم ان سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، جتنا وہ مانگتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ صدق کے دل سے توبہ کی ہے تو اب سن لو فضائل، صدق کے دل سے توبہ کی ہے تو صحیح بخاری شریف جلد دوم پارہ 13 یا 14 پارہ ہے، صفحہ نمبر 185، حدیث نمبر 681، بنی اسرائیل کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 207، حدیث نمبر 1029، باب نمبر 480، توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 383، حدیث نمبر 2202، توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد پہلی دوم صفحہ نمبر 285، 285، توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ڈاکو تھا، جس نے اپنی زندگی میں 99 خون کیے تھے، 99 خون کیے تھے۔ تو ان کو احساس ہوا کہ مجھے اب توبہ کر لینی چاہیے، یہ 99 خون ہو گئے، اچھا نہیں ہوا، توبہ کر لیں۔ تو ایک عابد سے جا کر پوچھا کہ عابد صاحب میں نے 99 خون کیے اور مجھے توبہ کرنی ہے۔ تو عابد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ عبادت گزار ہوتے ہیں مگر مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ عابد ان کو کہتے ہیں کہ دن رات اللہ اللہ ہی کرے، مسائل سے واقف نہ ہو۔ تو اس نے کہا بھائی تجھے ایسا کیا گناہ کیا جو توبہ کرنی پڑی؟ تو اس نے کہا میں نے 99 خون کیے ہیں۔ تو عابد کی تو روح نکل گئی، بولے وہ میرے باپ 99 خون کر کے اب توبہ کرنے کو چل رہا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے نکالی تلوار ماری گردن پہ، بولے 100 پورے جا، جب نہیں توبہ ہوگی تیرے کو بھی ہم کہے کو چھوڑیں گے۔ اس کو مار ڈالا، 100 پورے ہو گئے، مگر پھر بھی توبہ کی تڑپ تھی۔ اب بیچارہ چلتے چلتے ایک عالم کو ملا تو کہا عالم صاحب کے مولوی صاحب مجھے توبہ کرنی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کرنے توبہ؟ تو بولے حضور میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا 200 قتل کیے ہیں اور تبھی کیا توبہ کر لو؟ کہ مولوی صاحب مسئلے سے واقف تھے، اگر مولوی صاحب کہتے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ 100 ایک اوپر کرتا، چھوڑتا تھوڑا یہ، سمجھے؟ تو علم اور غیر علم میں اتنا فرق ہے میرے محترم دوستوں۔ آج وہ یہاں پر عالموں کی قدر نہیں، مگر حشر کے میدان میں جو عالموں کی قدر ہوگی اس وقت یہ مالدار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ۔ تو اس عالم سے کہا کہ بھائی مجھے توبہ کرنی ہے، میں نے 100 قتل کیا، اب کیا کروں؟ تو مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی یہاں سے تم مثال کے طور پر یہ مدن پورے سے لے کر تم کرلا تک چلا جا، کیونکہ کرلا میں اللہ کے نیک بندے زیادہ ہیں، اس لیے وہاں پر اللہ کی رحمت زیادہ برستی ہے، تو تیری توبہ جلد قبول ہو جائے گی۔ تو اب وہ بیچارہ چلا، جدھر بتایا تھا ادھر چلا۔ اب چلتے چلتے جب بیچ مقام پہ گیا برابر قریباً 22 خلا کے قریب پہنچا، سمجھے؟ تو اب ان کو سکرات موت نے گھیر لیا، اب وہ گھاس کھا کے گر پڑا، چل نہیں سکتا، گر پڑا۔ تو سینے کے بل گھسنے لگا کہ جتنا بھی ہو سکے میں آگے سینے کے بل گھس جاؤں، جی کہ میں توبہ والی منزل میں پہنچ جاؤں۔ تو ایک بالش گھس پایا، اس سے زیادہ نہیں گھس پایا، ایک بالش گھسا اور ان کی سکرات موت کے فرشتے بھی آ گئے روح لینے کے لیے۔ ادھر سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ اس کی روح ہم لیں گے، ادھر سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں کہ اس کی روح ہم لیں گے۔ رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کا قصد کر چکا ہے، اس کی روح ہم لیں گے۔
آج جا کر فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا اس لیے اس کی روح ہم لیں گے. اب یہ دونوں فرشتے میں ہو گئی اس طرح سے غلط فہمی. اب دونوں اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی روح کون لے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ توبہ کی قصد کر چکا ہے اس لیے روح ہم لیں گے. آج جا کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یا باری تعالیٰ وہ توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا اس لیے روح ہم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بشکل انسانی بھیجا کر اور امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم زمین ناپو، زمین ناپو. جدھر سے یہ جا رہا تھا اگر وہ زمین قریب ہے تو توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا، اور اگر جو جا رہا تھا وہ قریب ہے تو توبہ کی منزل تک پہنچ چکا ہے. تو رحمت کے فرشتے کے ہاتھ میں دے دو، اور اگر یہ قریب ہے جہاں جا رہا ہے وہ تو آج آپ کے فرشتے کے ہاتھ میں دے دو. تو اب دونوں فرشتے کھڑے اور اس فرشتے نے ناپ لیا. جب ناپ لیا تو وہ جو سینے کے بال گھسا تھا ایک بالش، وہ گھسنا اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ ایسا پسند آ گیا کہ ایک بالش زمین جدھر وہ جا رہا تھا ادھر کم نکلی اور جدھر سے آ رہا تھا وہ زائد نکلی، اور ایک بالش گھسنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی روح جو تھی رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی. اس لیے اللہ نے فرمایا توبہ کر لو میرے بھیا. تو قرآن کریم کے 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کے 4 رکوع میں 82 نمبر کی آیت میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کوئی توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل لے کرے تو ہم ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے. قرآن کریم کے 20 پارے میں سورہ قصص کے 7 رکوع میں اور 67 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل لے کرے تو ہم ان کو نیکوں میں گن لیں گے، ان کو نیکوں میں گن لیں گے، ہم ان کو نیکوں میں گن لیں گے. قرآن کریم کے 16 پارے میں سورہ مریم کے 4 رکوع میں اور 60 نمبر کی آیت فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. کوئی بھی توبہ کرے، ایمان لے، عمل لے کرے، ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کے اوپر ذرے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی، ذرے برابر بھی. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کٹر لوگوں کی توبہ قبول کی ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. صفحہ نمبر سن لے میرے محترم، ترجمہ سننا جلد 4 صفحہ نمبر 290 حدیث نمبر 1475. دوسری کتاب تفسیر محیب الرحمان پارہ 24 صفحہ نمبر 28 سورہ زمر کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. تیسری کتاب حیات الصحابہ جلد پہلی حصہ 3 صفحہ نمبر 598 5 9 اور 8 پر عبارت لکھی ہے. وحشی بن حرب جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آن کر کہتے ہیں جب پورے عرب میں اسلام پھیل گئی تو وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا ایمان قبول ہوگا؟ میرا ایمان قبول ہوگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے چچا کو اس نے شہید کر دیا تھا کہ جو آپ کی حمایت میں ابو طالب کے بعد سب سے نمبر 1 میں تھے اور مجاہد تھے. جنگ احد والے دن یہ کہیں چھپ گیا تھا پہاڑ میں اور امیر حمزہ رضی اللہ لشکر کو بھگا رہے تھے اور جب لوٹے ہیں تو پیچھے سے چوری سے نیزہ مار دیا. نیزہ مارنے کا ماہر تھا
یہ امیر حمزہ ایسے موقع پر مسلمان ہوئے تھے کہ جب ابو طالب وفات پا گئے تو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر الفاظ سے استعمال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا. ایک باندی سن رہی تھی، وہ باندی وہ حضرت امیر حمزہ چلے آ رہے تھے، کہیں شکار کو گئے تھے تو جا کر کہہ دیا کہ آپ کے بھتیجے کو تو ابو جہل نے رلا دیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا کہ یہ کیا ایک لڑکے کے پیچھے پڑا ہے. ہاتھ دھو کر جیسے وہ میدان میں آئے، یہ بیٹھے تھے دائرے لگا کر، اٹھا کے ایک کمان ماری کہ وہ زمین پہ گر پڑا. ان کے ہمسائے جو تھے کھڑے ہونے لگے. امیر حمزہ نے تلوار کھینچ لی. ابو جہل نے دیکھ لیا کہ معاملہ بچک جائے گا، قابو میں لینا مشکل ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ بھائی تم مت بولو، میں اس کا مستحق تھا جو مجھے سزا مل چکی. کوئی نہیں بولا. اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پا جاتے ہیں تو حضور صرف گھر میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں، کیونکہ سرپرست تو اٹھ چکے تھے، کوئی سرپرست تو تھا نہیں. تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں. اس وقت بدلہ لے لینا اور ایک تخت کا تاج پہنا دینا، دونوں برابر تھی. بیٹا خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں اور ابو جہل کو ایک ہی کمان میں زمین پہ گرا کے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا ہم ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتے، یعنی بدلہ لینے سے ہم خوش نہیں ہوتے. تو امیر حمزہ حیرت سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے پھر کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ تو بولے آپ مسلمان ہو کیا؟ اسی وقت امیر حمزہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایسے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور ایسی مسلمانوں کی اہمیت اور ضرورت تھی. اس موقع پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے شہید کیا تھا. وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ ظلم کیا میں ایمان لے آؤں، توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے. اس پر قرآن کریم کی آیت اتر کی ہے. قرآن کریم کے 24ویں پارے میں سورہ زمر کے 6 رکوع میں 53 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے، خطا کر کر کے، شرک کر کر کے، قبیلے کر کر کے، شراب پی کر، جوار کھیل کر، چوریاں کر کر، زنا کر کے، تاجیاں پوچھ کر، درگاہوں پہ سجدے کر کر، شرک کر کے، کفر کر کے، بدعتیں کر کے، اگر اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگر کسی نے بھی کہہ دو، دنیا عالم سے کہہ دو، اگر کسی نے بھی گناہ کیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، خطائیں کر کر کے، گناہ کر کر کے اور کبیرے کر کر کے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، پلیٹ فارم بدلتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو انہیں کہہ دو کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. وہ انہوں نے زندگی بھر نماز نہ پڑھی ہو، جو زندگی بھر روزے نہ رکھے ہو، وہ انہوں نے زندگی بھر حج نہ کیا ہو، زندگی بھر زکات نہ دیا ہو، زندگی بھر داڑھیوں کو منڈایا ہو، زندگی بھر غیبتیں کی ہو، زندگی بھر للکرانی کی ہو، زندگی بھر برائی کی ہو، زندگی بھر شرک کیا ہو، زندگی بھر کفر کیا ہو، زندگی بھر بدعتیں کی ہو، زندگی بھر شراب پیا ہو، زندگی بھر چوری کی ہو، زندگی بھر زنا کیا ہو، زندگی بھر بغاوت کی ہو، انہیں کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر وہ پلیٹ فارم بدلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عملی زندگی بناتے ہیں، تو انہیں کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ارے میں ان کے کل گناہ کو معاف کر دوں گا. اگر زندگی بھر شراب پیا ہوگا تو وہ بھی معاف کر دوں گا، اگر خون اور قتل کیے ہوں گے تو وہ بھی معاف کر دوں گا، اگر زندگی بھر چوری کی ہو تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہوگی تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر روزے نہیں رکھے ہوں گے، زندگی بھر گاڑیاں منڈائی ہوگی، زندگی بھر بغض کیا ہوگا، زندگی بھر چوریاں کی ہوگی تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر شراب پیا ہوگا، زندگی بھر داجیہ پوجا ہوگا، زندگی بھر شرک کیا ہوگا تب بھی معاف کر دوں گا، اور زندگی بھر اگر دشمنی کی ہوگی، زندگی بھر بغاوت کی ہوگی، زندگی بھر فساد کیا ہوگا، زندگی بھر زنا کیا ہوگا تب بھی معاف کر دوں گا. انہیں کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان کے سارے کے سارے، ان کے کل میں سارے گناہ معاف کر دوں گا.
اگر سمندر کی مچھلیوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، زمین کے ذرے ذرے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اور بارش کے بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی توبہ کرتا ہے، پلیٹ فارم بدلتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو انہیں کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں کل کے کل سارے کے سارے گناہ کو بخش دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں۔ میری رحمت کی جھلک اگر کسی ستارے کو دیکھنا ہو، کسی گنہگار کو دیکھنا ہو تو اتنا کر لے، اتنا التائبون توبہ کر لے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحشی بن حرب کو بلایا اور بلا کر کہا ہے وحشی تیری توبہ تو قبول، لیکن تیری شکل مجھے مت بتانا، کیونکہ تیری شکل کو دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا۔ ایمانداری سے بتا میرے بھائی اور میری بہنیں، خدا کے واسطے فیصلہ کرو کہ جس کی شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کی بھی توبہ قبول، تو ہماری کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟ بتائیے تو، بتائیے بھیا کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ہم نے کون سا ایسا پہلوا مارا ہے بتائیے؟ پھر بھی اگر توبہ کی توفیق نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہم کو شیطان نے کتنا لپیٹ لیا ہے میرے بھیا۔ اب کوئی یہاں پر غیروں کا بیان نہیں، یہ قرآن کا بیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ویسے تیری توبہ قبول، مگر تیری شکل مجھے مت بتانا، کیونکہ تیری شکل دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد آتا۔ توبہ قبول۔ اب وحشی بھی چلا، جنگل میں رہنے لگا، مدینے سے باہر رہنے لگا۔ اللہ کی شان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے، اور مسلمہ کذاب سے جنگ ہوتی ہے۔ مسلمہ کذاب ایک دوسرا نبی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو اس نے پوری اپنی جتنی بھی امت تھی سب کو لے کر میدان میں آ گیا، مسلمانوں پہ چڑھائی کر کے کہا مٹھی پر مسلمان کیا کریں گے، ان کا رہبر تو دنیا سے اٹھ چکے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی اور کہا کہ ان کو آگے بڑھنے سے روکو مگر لڑائی مت چھیڑنا۔ میں خالد بن ولید کو پیغام لکھ چکا ہوں، وہ آنے کے بعد لڑائی چھیڑنا۔ مگر اس زمانے میں ہر انسان خالی تھا، ہر انسان مرنا فخر سمجھتا تھا۔ میرے محترم دوست، عمل تو کیا بڑی چیز ہے، مرنا فخر سمجھتا تھا جی۔ انہوں نے جنگ چھیڑ دی اور مسلمانوں کی ہار ہو گئی۔ دوسرا لشکر بھیجا کہ دیکھو تم ان کو روکو، آگے مت بڑھنا چاہیے مگر جنگ مت چھیڑنا۔ یہ دونوں لشکر جب جمع ہو گئے تو دونوں نے مل کے پھر جنگ چھیڑ دی، پھر ہار گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر پہنچتے ہیں۔ کہا سنا کہ بھئی جب امیر المومنین نے منع کیا تھا پھر تم نے کیوں جنگ چھیڑ دی؟ اب 2 مرتبہ شکست دے چکا ہے، اب ان کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اب ہرانا معمولی بات نہیں ہے۔ اب جب جنگ چھیڑتی ہے تو کبھی ان کا پلا بھاری، 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 یعنی تلوار ایسی وہی ہے جیسے خیط اگا ہوا ہے، سر اس طرح سے کٹ رہے ہیں جیسے کنکر گر رہے ہیں، خون اس طرح بہ رہا ہے جیسے پانی بارش کا بہتا ہوا جا رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، ایسا لقب دیا تھا۔ اب خالد بن ولید نے دیکھا کہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو کہا کہ قریش الگ ہو جائیں، مہاجر الگ ہو جائیں، انصاری الگ ہو جائیں، دیکھیں گے کون سا بازو ہمارا کمزور ہے، فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جب اس طرح سے الگ الگ ہو گئے لوگ تو ہر انسان کو اپنے کنبے کی ناک کا سوال تھا، اور اس طرح گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ گویا ایسی لڑائی نہیں ہوئی تھی، ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی، گتم گتا ہو گئی۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں مسلمان قذاب کا لشکر کا کون ہے اور مسلمانوں کا کون ہے۔ تو وحشی بن حرب فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا، میں بھی اس لشکر میں تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اگر مسلمان کا عذاب پہ میں حاوی ہو جاؤں اور اگر میرے ہاتھ سے وہ مارا جائے تو میرا گناہ اور میری نیکی دونوں ہم پلے ہو جائے گی، میرا گناہ اور میری نیکی دونوں ہم پلے ہو جائے گی۔ تو اسی وقت آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ جو مسلمان قذاب کو نے مجھے بتاؤ، تو لوگوں نے کہا وہ ٹیلے پر کھڑا اس کا رہا ہے، لشکر والوں کو وہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں لڑتے لڑتے وہاں پہنچا، اور جب وہاں پر پہنچا
تو پہنچ کر ایسا نیزہ مارا کہ ایک ہی نیزے میں اس کی جان ختم ہو گئی، اور جیسا وہ گرا ان کے لشکر میں بھگ دوڑ مچ گئی اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہے مالک اللہ، میں جب کافر تھا تو بڑے سے بڑا تیرا پہلوان مارا تھا، اور جب مسلمان ہوا ہوں تو بڑے سے بڑے تیرا منکر کافر کو بھی مار چکا ہوں۔ اب امید ہے کہ حشر کے میدان میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ وحشی تیری شکل مجھے مت بتانا، اب نہیں کہیں گے۔ یہ مجھے یقین ہے، یہ مجھے ایمان ہے، یہ مجھے اعتماد ہے، اب نہیں کہیں گے۔ کچھ ہی دن ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب پہ آتے ہیں اور وحشی بن حرب کو کہتے ہیں، اے وحشی میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، پہلے توبہ کر لو۔ وحشی بن حرب کی توبہ قبول، اس نے گناہ کیا تھا تو گناہ کا بدلہ میرے محترم دوستوں نیکی سے دے دیا۔ آج ہم نے بھی نمازیں چھوڑی ہیں، نفل نمازیں دے دیں، شرک کیا ہے تو توحید سے دے دیں، بدعتیں کی ہیں تو رسالہ سے دے دیں، داڑھیاں مڈائی ہیں داڑھیوں کو رکھ کر دے دیں، شراب پی ہے اس کو ترک کر کے دے دیں، جگار کھیلیے ان کو چھوڑ دیں، کسی کی برائی کی ہے تو بھلائی سے اس کو پیش آئیں۔ آج ہم بھی کیوں توبہ نہ کر لیں میرے محترم دوستوں، کیوں توبہ نہ کر لیں؟ جب توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 15ویں رکوع میں 119 نمبر کی آیت میں فرمایا، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، جو کوئی انسان اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی غفلت کی بنا پر، اپنی نادانی کی بنا پر گناہ کر بیٹھتا ہے، لغزش کھا بیٹھا ہے، ٹھوکر کر بیٹھا ہے، جی ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور پھر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پلیٹ فارم پہ جم جائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 21ویں رکوع میں 146 نمبر کی آیت میں فرمایا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، جو کوئی توبہ کر لے اور دین پر جم جائے اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اسی پر جمع رہے تو ہم ان کو مومنوں کی جماعت میں کر دیں گے، مومنوں کی جماعت میں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب ہم مومنوں کو اجر عظیم دینے والے ہیں، اجر عظیم مومنوں کو ہم دینے والے ہیں۔ پہلے توبہ تو کرو۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے 4تھے رکوع میں 29 نمبر کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے اللہ مخاطب بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو تم توبہ کو کر لو، ہم تمہارے میں فرق کر دیں گے، تمہارے میں فرق کر دیں گے، جیسے زمین آسمان میں فرق ہے، چاند اور سورج میں فرق ہے، خشکی اور تری میں فرق ہے، رات اور دن میں فرق ہے، اور جہنم اور جنت میں فرق ہے، اور حق اور باطل میں فرق ہے۔ ہم تمہیں فرق کر دیں گے، تم توبہ تو کر لو اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہماری کرم میں تم کو داخل کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اگر تم سمجھ سکو تو پہلے توبہ کر لو۔ قرآن کریم کے 4تھے پارے میں سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں 102 نمبر کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جہاں مرو، جتنے مرو، جب بھی مرو، ارے مسلمان ہو کے مرو۔ تمہاری لاش اگر ہزاروں میں بھی پڑی ہو تو تمہاری ایجار کھولنے کی نوبت
نہ آئے اور دیکھنے والا دھن طریقہ کہہ دے کہ یہ مسلمان کی لاش ہے، یہ مسلمان کی میت ہے، مرو تو ایسے مرو جہاں مرو جتن مرو جب بھی مرو، مرنا تو ہے ہی ایک دن، ارے 2 دن پہلے بھی نہیں ہوگا، 2 دن دیر بھی نہیں ہوگا، جو تاریخ لکھ چکی ہے، جو دن لکھ چکا ہے، جو ساتھ لکھ چکی ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ پھر مرے تو مسلمان ہو کر کیوں نہ مرے، جب خداوند کریم ایمان والوں کو کہہ رہا ہے پھر کیوں نہ مرے۔ تو قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 15ویں رکوع میں 119 نمبر کی آیت فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے اللہ کے سوال نہیں، کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 28ویں رکوع میں 222 نمبر کی آیت فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے۔ جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک صاف رہنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ اتنی آیتیں سمجھانے پر، اتنی قرآن کی کریم پڑھنے کے باوجود اگر ہدایت نہ ہو تو آپ قرآن کریم کو جو نہ مانے، قرآن کریم جس کی ہدایت کے لیے دلیل نہ مانے، ان کے لیے قرآن کا فیصلہ سن لے۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 2 رکوع میں اور 10 نمبر کی آیت فرماتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جو قرآن کریم کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں یہی تو لوگ جہنمی ہیں۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 14ویں رکوع میں 104 اور 105 نمبر کی 2 آیت والے فرماتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جو لوگ قرآن کریم کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ یہ 104 نمبر کی آیت تھی۔ 105 نمبر فرمایا، انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جو لوگ اس طرح بازی کرتے ہیں، صاحب یوں نہ کہتے نہیں یوں کہتے تو، یوں نہ بتاتے نہیں یوں بتاتے تو، یہ جو اس طرح بازی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں پر ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہاں کہہ دیں تو ان کو عمل کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس سے چھٹکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے یہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ وہ تو وہابی ہیں، وہ تو اہل حدیث ہیں، وہ تو غیر مخلص ہیں، وہ تو کافر ہو چکے ہیں، وہ تو مرتد ہو چکے ہیں، اس لیے بہانے بناتے ہیں۔ انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جو افترا کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہی جھوٹے ہیں۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں اور 56 نمبر کی آیت میں فرمایا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جو ایمان قرآن کریم کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور جھٹلاتے ہیں ان کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب ہوگا۔ ایک عذاب اس بات کا کہ قرآن کریم کو قبول کرتے تھے، دوسرا عذاب اس بات کا کہ قرآن کریم کو مانتے ہوئے بھی جھٹلاتے تھے، عذاب کے اوپر عذاب ہوگا۔ اور قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ طہ کے 3 رکوع میں 4 نمبر کی آیت فرمایا، لا یموت فیہا ولا
यहाया, न वो मरेंगे और न वो जिएंगे, यानी जहन्नम में मरेंगे भी नहीं और जिएंगे भी नहीं। मरेंगे इसलिए नहीं कि उसमें मौत नहीं है, जिएंगे इसलिए नहीं कि जीने की लज्जत नहीं। तो ऐसे जीने को अल्लाह ताला ने जीना फरमाया। फिर कुरान करीम का 70वें पारे में सूरह हज के 7वें रुकू में और 57 नंबर की आयत में फरमाया, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना फउलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। जो लोग कुरान करीम की आयतों पर ईमान नहीं लाते और झुठलाते हैं, उनको तो बड़ी शर्म का मार होगा, बड़ी शर्म का अजाब होगा। क्यों शर्म का अजाब होगा? कि अगर यहूदी नसारे काफिर जहन्नम में जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं परमार नहीं, मगर खुदा न खास्ता अगर तुम जहन्नम में गए तो यहूद नसारे काफिर और मुशरिक तुम्हें ताना देंगे कि बताइए कि हम तो मोहम्मद से नहीं मानते थे, इस बिना पर जहन्नम में आए, तो मोहम्मद से मानते थे फिर क्यों जहन्नम में आए? वो तुम्हें ताना देंगे, मेरी रहमत को शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम भी शर्मिंदा होगे। तो ऐसा तो सितारे न करो, तो ऐसा क्यों करते हो? अगर कोई तौबा कर ले, प्लेटफार्म बदले, अमल नहीं करे तो कुरान करीम के 5वें पारे में सूरह निसा के 8वें रुकू में 57 नंबर की आयत में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलू स्वालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा। जो लोग ईमान ले आए, अमल नहीं कर रहे हैं, उनको हम जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसमें नहरें चल रही हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। उनके लिए पाक बीबियां होंगी, बड़ी बड़ी आंख वाली और घने घने छांव होंगे। ये किन के लिए? जो इतना कर बताएं कितना अंतायबूनल आबेदूनल हामिदूनल सायहूनल राकिऊनल साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो मेरे मोहतरम दोस्तों, तौबा कर लो। इतना समझाने पर भी तौबा की तौफीक नहीं होगी मेरे मोहतरम दोस्तों। सोचो जरा, सिद्ध दिल से तौबा कर ले, सच्ची नीयत से तौबा कर ले। कुर्बान है उसकी रहमत कर, कुर्बान है उस गफूर रहीम की रहमत पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की करीमी तो देखिए। कुरान करीम के 19वें पारे सूरह फुरकान के 6 रुकू में 70 नंबर की आयत है। इस आयत को याद रखियो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अगर कोई तौबा कर ले, सिर्फ दिल से तौबा कर ले, ईमान ले, अमल नहीं करे, तो उनके गुज़िश्ते गुनाह, उनके पहले के गुनाह, उनके अव्वल के गुनाह मैं उनको बदल कर नेकी बना दूंगा। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन। जो कोई तौबा कर ले, ईमान ले, अमल नहीं करने लगे, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो बदल दूंगा उनके गुनाहों को, उनके कबीरों को, उनके सगीरों को मैं नेकी से बदल दूंगा। उनके अगले गुनाह, उनके पहले के गुनाह, उनके अव्वल के गुनाह मैं उनको नेकी से बदल दूंगा। अगर उन्होंने जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ी है और अब नमाज का तैयार कर ले, तो नमाज नहीं पढ़ने का जितना गुनाह है उसको बदल कर मैं नेकी बना दूंगा। जिंदगी भर दाढ़ी मुंडाई है, अब दाढ़ी रख ले, तो दाढ़ी मुंडाने का जो गुनाह है उनको बदल कर मैं नेकी बना दूंगा। जिंदगी भर शराब पी है, अब तौबा कर ले, तो शराब पीने के जो गुनाह है उनको बदल कर मैं नेकी बना दूंगा। जिंदगी भर चोरी की है, जिंदगी भर जुगाड़ खेला है, अब तौबा कर ले, तो उनके गुनाह जितने हैं उनको बदल कर मैं नेकी बना दूंगा। जिंदगी भर खेल तमाशा किया, जिंदगी भर सिनेमा को देखे, जिंदगी भर बेपर्दगी की, अब अगर तौबा कर ले, सिद्ध दिल से तौबा कर ले, तो उनके जितने भी गुनाह हैं उनको बदल कर अल्लाह ताला नेकी बना देगा। जिंदगी भर शिरक किया, जिंदगी भर बुराई की,
کی، زندگی بھر کفر کیا، زندگی بھر بدعتیں کی، اب اگر توبہ کر لے تو شرک کرنے کے گناہ، بدعت کرنے کے گناہ، کفر کرنے کے گناہ جو ہیں ان کو بدل کر اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا۔ اگر کوئی بھی پلیٹ فارم بدلے، اگر زکات نہیں دی ہے، حج کو نہیں کیا ہے، بیعت کھایا ہے، بے ایمانی کی ہے، جھگڑے کیے ہیں، برائی کی ہے، مگر توبہ کر لے، پلیٹ فارم بدل دے تو جتنے گزشتہ گناہ، پہلے کے گناہ ان کو بدل کر اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا۔ اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میں بدل دوں گا اگر تم توبہ کر لو، ایمان لاؤ کر لو، تمہارے گزشتہ گناہ، تمہارے پہلے کے گناہ، تمہارے اول کے گناہ ارے بدل کر میں نیکی بنا دوں گا۔ اگر سمندر کی مچھلیوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں اتنی نیکی دے کے بدل دوں گا۔ اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں بدل کر اتنی نیکی دے دوں گا۔ اگر زمین کے ذرے ذرے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بدل کر اتنی نیکی دے دوں گا۔ اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تو میں بدل کر اتنی تمہیں نیکی دے دوں گا۔ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں بدل کر اتنی تم کو نیکی دے دوں گا۔ اگر بارش کے بتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں بدل کر اتنے ہی تم کو نیکی دے دوں گا۔ تم اتنا پہلے کر لو، اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تمہارے ایمان لے آؤ، عمل لے کرو تو پہلے کے گناہ، اول کے گناہ، گزشتہ کے گناہ میں بدل کر نیکی بنا دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میری رحمت کی جھلک دیکھنی ہو تو میرا محبوب ستارو اتنا کرو کتنا پہلے توبہ کر لو۔ یہ تو آیت کریمہ تھی، اب اس پر 4 چاند لگتے ہیں۔ حدیث صحیحہ کو سنیے بھیا، حدیث صحیحہ کو سنیے، صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 39، حدیث نمبر 170، باب نمبر 69، کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب شمال ترمذی صفحہ نمبر 171 171 حدیث نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 19 صفحہ نمبر 20 سورہ فرقان کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے۔ راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے فرمایا کہ میری امت میں جو انسان توبہ کر کے مارا ہوگا ایسے ایک انسان کو چن کے لایا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دو اور چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو دکھاؤ، بڑے بڑے گناہ چھپا دو، چھوٹے چھوٹے دکھاؤ، اور ان کو بتاؤ، میزان کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا تیرے پر کوئی آج ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس کو کہا جائے گا بول یہ تیرے گناہ ہے نا؟ اب وہ سوچے گا کرے یار یہ تو کلو 2 کلو 4 کلو 5 کلو کے ہی گناہ ہے، وہ 20 کلو 50 کلو 100 کلو کے تو کہیں نظر نہیں آتے، کہاں گئے بھائی؟ فرشتے بھول تو نہیں گئے ہوں گے ہیں؟ کہیں دفتر تو نہیں رہ گیا ہوگا؟ وہ فوراً قبول کر لے گا کہ جلدی نہ مٹ جائے تاکہ آج آپ کام ہو جائے۔ وہ کہے گا بات تعالیٰ بالکل سچے حق ہے، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھ برابر ہے نا، ظلم نہیں ہو رہا تیرے پر؟ وہ کہے گا نہیں باری تعالیٰ بالکل نہیں، میرا حق ہے، میرے کو جو ہے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان کے جتنے گناہ ہیں اتنے بدل کر نیکی دے دو، گناہ کو مٹا دو۔ اب وہ ہمارے خوشی کو اچھل پڑے گا، کرے یار یہاں تو سوتا ہی کچھ اور ہو رہا ہے، تو کہے گا باری تعالیٰ یہ تو سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ میرے کہاں رکھے ہیں؟ وہ بھی لاؤ نا، اس کے بدلے میں کچھ دو نا۔ پہلے ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا، اور خود پھر اب مطالبہ کر رہا ہے۔ اس حدیث کو بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہنس پڑے ہیں، اس لیے شمال ترمذی میں یہ حدیث ہنسنے کے بیان ہے۔ کیوں نہ مطالبہ کرتا جب میرا مولا خود اقرار کر چکا ہے، اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم توبہ کر لو، ایمان لاؤ، لے کرنے لگو، تمہارے گزشتہ کے گناہ، تمہارے پہلے کے گناہ، تمہارے اول کے گناہ میں بدل کے نیکی بنا دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو میری رحمت کی جھلک دیکھنی ہے تو پہلے توبہ کر لو بھیا۔ تو قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ عمران کے 14 رکوع میں 135 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، خطا کر کے، لجسے کھا کے، ٹھوکر کھا کے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب گناہ میں پھنس جاتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا معاف کرنے والا ہے بھی کون؟ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اب ان کا لشکر لے کر ظلم اور جہالت کے ساتھ وہ بھی لشکر کے پیچھے پڑ گیا، یعنی سمندر میں کود پڑا، وہ بھی کود میں. حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ، اور جب ہم نے سمندر کو ملا دیا اور سمندر جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ آمنت أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بتائیے پھر ہوا کو توبہ قبول کہ نہیں ہوئی؟ توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے محترم یہ 90 نمبر کیا تھی؟ 9 اور 1 نمبر 91 نمبر کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرتا ہے، ساری زندگی پر تو فساد کرتا رہا اور اب توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ بھی ہمیں تیری قبول نہیں، چل ہٹ، اس کی توبہ کو ٹھکرا دیا. تو آج بھی اگر کوئی زندگی پر توبہ نہ کرے اور گناہ کیے جائے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ زندگی پر گناہ کیے جاتے ہیں حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور جب مرنے لگے تو کہیں توبہ توبہ توبہ، تو ایسی توبہ ہم قبول نہیں کریں گے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. اور واقعی ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کا ثبوت دینا ہے تو ایمان والوں سے رہتا ہے. مخاطب فرماتے ہیں قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے 2 رکوع میں اور 8 نمبر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو. سوال ایمان والوں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور صدق دل سے توبہ کرو، سچی نیت سے توبہ کرو. ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، جب تم توبہ کرو گے تمہارے سارے سیاہیوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم کو جنت میں داخل کر دوں گا جس میں نہریں جا رہے ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، ہم نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والے ایمان والوں کو ہم حشر کے میدان میں بدنام نہیں کریں گے، ہم رسوا نہیں کریں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ہم ان کے لیے نور دیں گے تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کی حفاظت کے لیے چل رہا ہوگا، اور وہ خود کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں اور نور عطا فرما، اے اللہ ہماری اور زیادہ مغفرت عطا فرما، اے اللہ ہماری اور زیادہ حمایت فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے. میرے محترم یہ نعمتیں تب ملے گی جب اتنا کر لیں. قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں 112 نمبر کی آیت ہے. ارشاد باری ہے، اس میں 9 احکام ہیں. پہلا احکام یہ ہے التائبون، پہلے توبہ کر لو. دوسرا عابدون، پھر میری عبادت کرو.
تیسرا حامدون اللہ کا ذکر کرو، چوتھا سائحون روزے رکھو، پانچواں راکعون رکوع کرو، چھٹا ساجدون سجدے کرو یعنی نماز پڑھو، ساتواں آمرون بالمعروف خود بھی بھلے کام کرو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو، آٹھواں والناہون عن المنکر خود بھی برائی سے رکے رہو، دوسروں کو بھی برائی سے روکو، نوواں والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو، بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل وحدانیت کا اور پرسوں وسیلے کا ریزلٹ دیں گے آپ کو، مگر جلدی آ جانا بھیا اگر ریزلٹ لینا ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کل 2 ہی دن یہاں پروگرام ہے، اس کے بعد 3 دن کا پروگرام 28 تاریخ کا مہینہ ہے، 28 پہلی اور 2 ساکینہ کا پر ہے، اور 3 اور 4 تاریخ 2 دن بھیمڑی کا پروگرام ہے۔ ایک بغیر صفحے کی دلیل سنو، 1-2 بچے تھے مدرسے کے پڑھنے والے، تو بیچارے شام کے دریا کے کنارے گھومنے کو نکلے، تو ایک مچھیارا مچھی مار رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مچھی کس طرح پکڑتا ہوگا دیکھیں بھی تو، کیونکہ مدرسے میں رہنے والے پنجرے کے پنچھی ہوتے ہیں بیچارے، ان کو پنجرے کے پرندے، ان کو پتہ بننے کی دنیا کیا ہو رہی ہے کیسی چل رہی ہے، تو کھڑے ہیں تو اس کو 3 مچھیاں ملی، 3 مچھی ملی۔ اب یہ دونوں مسئلے میں بحث کر رہے تھے، تو اس مچھیرا نے ایک مچھی اس بچے کو دیا، ایک مچھی اس بچے کو دیا، اور کہا کہ تم جس مسئلے میں بحث کر رہے تھے وہ مسئلہ سمجھاؤ، تو یہ بھی مچھی لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سبق جو ہے میراث کا چل رہا ہے، تو ہمارے استاد نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، مگر ہم دونوں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے 3 بچے ہوں، ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو اور ایک خنسا ہو، تو یعنی ہجڑا نائل لجی رول راجی وہ کما مالی جو ہوتا ہے ایسا ہو، تو اس کو کیا کرنا، اس کو کیا دینا؟ اب اس نے کہا اچھا لے جاؤ، یہ بھی مچھلی لے جاؤ، اس کو خنسا کہتے ہیں، بولے خنسا ہو تو اس کو کیا دیں، تمہیں چاہیے بھی لے جاؤ۔ اب اس مسئلے کو کیا کریں، ان کے کوئی پلے پلی کچھ نہیں، مگر اب اللہ کی شان دیکھیے بچوں کی اتنی اس نے نرم دلی سے برتا، اللہ نے اس پر ایک احسان کر دیا۔ ایک مچھی ایسی سمندر میں بڑھیا ملی خوبصورت، وہ دیکھ کر خوش ہو گیا، اگر بازار میں جاؤں گا تو 5-10 روپے ملیں گے، بادشاہ کو ہدیے میں نذرانہ دوں گا تو 50-100 روپے ملیں گے، تو بیچارہ اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اور بادشاہ کے دربار میں لے گیا، بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے جو کپڑا ہٹایا دیکھا تو سبحان اللہ اس کی زبان سے نکل گئے، اتنی خوبصورت، بولے اس مچھیرے کو 1000 روپے انعام دے دو۔ اب 1000 روپے تو انہوں نے بیچارے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے، آئے اچھل پڑا، اب بادشاہ روپے دے دیے اس کو، چلا گیا۔ تو اس رانی بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ تمہارے اسکرو ڈھیلے تو نہیں ہو گئے؟ بولے کیوں؟ بولے ایک مچھی کے 1000 روپے دیے جاتے ہیں، یہ کہیں ایسی بادشاہی چلتی ہوگی؟ بولے اب تو دے چکا بی بی، اب کیا ہو؟ بولے نہیں واپس لے لو۔ بولے کیسے واپس لو، میری عزت کا سوال ہے۔ بولے نہیں، ان کو بلاؤ، ان کو پوچھو کہ یہ مچھی ہے کہ مچھا، ان کو پوچھو، اگر وہ کہے کہ مچھی ہے تو کہنا آپ کو مچھی کی ضرورت نہیں، مچھا کی ضرورت ہے، اگر وہ کہے کہ مچھا ہے تو کہنا مچھا کی ضرورت نہیں، آپ کو مچھی کی ضرورت ہے، اس بہانے سے پیسے لے لو واپس۔ بولے واہ بی بی، تو بھی تو کھوپڑی کی پھری ہوئی معلوم ہوتی، اب بی بی کا بھی بات نہ رکھے تو پھر ناک میں دم کر دے بی بی، سمجھے؟ تو بلایا، پولیس کو بھیجا، بولے بلا مچھیرے کو، مچھیرے کو بلایا، تو مچھیرے کو بادشاہ نے کہا بھائی یہ مچھی ہے کہ مچھا؟ تو اس کو دریا والا مسئلہ آ گیا، بولے حضور یہ تو کنسا ہے، کنسا۔ اب اس کی حاضری جگہ پر بادشاہ اتنا خوش ہو گیا، بولے 1000 روپے اور انعام دے دو۔ تو میرے محترم دوست، تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، سمجھے؟ پہلے توبہ کرو، توبہ کر لو، اتنا سمجھانے پر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی میرے محترم دوست، سوچو ذرا۔ تو آپ ایک بغیر صفحے کی سنو جس کا توبہ نہ پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، تو ایک جاہل راستے میں ملا کہیں،
وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہو لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ابے تم میرے پیچھے کہاں لگا, جا اپنے راہ لگ. تو بولے نہیں حضور میں آپ کی خدمت کروں گا. تو بولے بھائی مجھے تیری خدمت کی ضرورت نہیں ہے, جا اپنا کہیں کام کر. بولے نہیں سرکار میں آپ کی خدمت کروں گا. اب مانتا ہی نہیں ہے, جان نہیں پہچان خالامہ سلام, مان نہیں مان میں تیرا مہمان. اب بتائیے پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر میں جو کہوں گا وہ بات تم کو ماننی پڑے گی. بولے حضور اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ جو کہیں گے مان. بولے اچھا. ایک قصبہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو جنگل میں اللہ اللہ کرنے لگے. اس کو کہا کہ جا اس قصبے میں جا کے روٹیاں مانگ لا, جتنی بھی روٹیاں ملے لیا. تو گیا پورا قصبہ پھرا تو 3 روٹیاں ملے باجرے کی. اب راستے میں سوچنے لگا کہ اگر تینوں لے جاؤں گا تو ہم 2 آدمی ہیں, آدھی ان کو آدھی 1.5 وہ کھائیں گے 1.5 میں کھاؤں گا, تو اپنا تو پیٹ بھرے گا نہیں. تو 1 روٹی راستے میں نہ کھا جاؤں, 2 لے کے جاؤں. تو پھر 1 وہ لیں گے 1 میرے کو دیں گے, تو اپنا کوئی چکن چاٹ مسئلہ ہو جائے گا. تو 1 راستے میں کھا گیا سمجھے. اب جا کر بیٹھا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوئے تو بولے بھائی کتنی روٹیاں ملی. بولے حضور 2 ہی ملی ہیں روٹیاں. تو بولے اچھا. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, ایک ہرن کا ریوڑ جا رہا تھا تو اشارہ کے بولے ہرن اللہ کے نام پر تو چلیا. دیکھ رہے ہو ایک ہرن چلیے, آپ وہ ٹک ٹک دیکھ رہا ہے. بولے گجب کا آدمی ہے, بتائیے جانور کو بلا رہا ہے, چلا رہا ہے. چلی آئی اور آپ نے اس کو ذبح کیا. ذبح کر کے اس کی ٹانگ کاٹی, ٹانگ کاٹ کے اس کو بھون کر اور 1 روٹی اس کو دی, 1 روٹی اپنے لیے. بولے کھاؤ اس سے گوشت سے. اب وہ پیٹ میں گڑبڑ سمجھ رہا ہے کہ یار وہ روٹی نہ کھائی ہوتی تو اچھا تھا, یا تو گوشت مل رہا ہے, مگر اب کھا گیا کیا ہو, اتنا تو مت کھوٹ آ گئی اس کو. اب اس نے کھایا گوشت سے تو پھر کھا اور کھا. بولے نہیں حضور بس. بولے کھا. بولے نہیں حضور. بولے کھا خوب. تو بولے حضور کھا چکا, بس کھا چکا. تو جب کھا چکے تو کپڑا اڑا دیا اور کہا کہ اللہ کے واسطے تو زندگی ہو جا. پھر زندگی ہو گئی. بولے تو اپنے ریوڑ میں چلی جا. وہ چلی گئی. اب ٹک 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 دیکھ رہا ہے وہ جائے. گجب کا آدمی. بتائیے جنگلی جانور کو بلایا, اس کو ذبح کیا, اس کا گوشت کاٹا, کھایا پیا اور پھر زندگی ہو گئی چلی گئی. عجب آدمی ہے. تو اس نے کہا بولے حضور میں مان گیا. بولے کیا مان گئے بھائی. تو بولے مان گئے آپ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, کوئی اولیاء اللہ دکھتے ہیں, کوئی اللہ کے خاص مقبول بندے دکھتے ہیں. تو بولے بھائی ایسے کیسے تو مان لیا. بولے حضور میں اتنا بے ایمان تھوڑا ہی ہو کہ نہ مان. یہ جنگل کا جانور یہ آدمی کے بلانے پر تھوڑا ہی آتا ہے. آپ کے اشارے پر چلا آیا اور پھر آپ نے اس کو ذبح کیا, اس کی ران کاٹی, ہم نے کھایا پیٹ بھر کر اور پھر زندہ ہو گیا اور پھر چلا گیا. تو اب بھی نہ مانوں, میں اتنا بے ایمان ہوں اب بھی نہ مانوں. میں مان گیا, خدا کی قسم دل سے مان گیا کہ آپ اللہ کے لال ہیں, اللہ کے خاص مقبول بندے میں مان گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سچ بولتا ہے. تو بولے ہاں حضور سچ بولتا ہوں, میں مان گیا. تو بولے اچھا روٹیاں کتنی تھی بتا. تو بولے حضور روٹی تو 2 ہی تھی. پھر دیکھو یہ مان گیا, سمجھے. اب چلو بھائی اب چلے وہاں سے. تو ایک پانی کی نہر آئی, تو اس پانی کی نہر ادھر جانا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے پیچھے پہ چلے آ. اب عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, وہ جاہل وہیں کھڑا ہو گیا کہ میں تو ڈوب جاؤں گا, وہ پانی کے اوپر چلے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پلٹ کر دیکھا تو وہیں کھڑا ہے. بولے ابے چل چل کیوں کھڑا ہے. بولے حضور میں تو ڈوب جاؤں گا, کیونکہ اس کی ایمانداری پر اس کے اعتماد تھا. بولے میں ڈوب جاؤں گا. بولے نہیں ڈوبے گا, میرے پیر پہ پیر رکھتا چلا. اب اس کے پیر پر پیر رکھتا ہے اور دباتا ہے کہ دیکھے کہیں گھستا تو نہیں ہے نہ پر ڈبلو ہو جاؤں میں, سمجھے. اب دباتا ہے مگر پیر گھستا نہیں ہے, جوڑ دیتا ہے, بدل دیتا ہے, دباتا وہ سوچتا ہے کہ یار گجب کا آدمی, بتائیے خود تو پانی پر چلا جا رہا ہے, مجھے بھی چلا جا رہا ہے, گجب کا آدمی ہے. جب ادھر پار ہو گئے تو کہا حضور میں مان گیا. بولے بھائی کیسے مان گیا. بولے سرکار کیسے نہ مانتا, یہ پانی کی نہر کوئی اپنی خالہ جان بہن تھوڑی ہوتی جو آپ لوگ کو چلنے دے, مگر آپ تو چلے, آپ کے صدقے میں بھی چلایا. اب بھی نہ مانو, اتنے میں بے ایمان ہوں. مان گیا آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کے لال ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ ہیں کچھ اللہ کے مخصوص بندوں میں سے. تو بولے بھائی کیسے مان گیا, سچ مان گیا. تو بولے ہاں خدا کی قسم مان گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا پھر روٹی کتنی تھی. بولے حضور روٹی تو 2 ہی تھی. تو اسی طرح آپ جاؤ گے تو کل باتیں کرو گے کہ یار حقانی صاحب کی تقریر گجب کی تقریر ہے کیا, مگر حقانی صاحب کہے گا بھائی داڑیاں رکھ لو گے تو روٹیاں 2 ہی تھی, سمجھے. تو ایسا بھیا نہ چلے جی, پول نہیں چلے. اب چلو آگے چلے, آگے گئے تو وہاں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھی. اب 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی
اب وہ جاہل کے منہ میں پانی آ گیا کہ اپنے کو آدھا آدھا ملتا ہے، یہاں بھی آدھا آدھا ملے گا، اپنا تو کام ہو گیا، چلو اللہ والے کو چھوڑو، یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک اینٹ آپ کی، ایک اینٹ میری، تیسری اینٹ کو اپنے آدھا آدھا کاٹیں گے، مگر حالات تو کچھ ہے نہیں کاٹنے کا، کاٹیں گے کیسے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیا کاٹنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے ایک تیری، ایک میری، اور ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہو۔ بولے خدا ہی قسم میں نے تو کھائی ہو تیسری روٹی۔ بتائیے مطلب کیا ہے؟ تو مان گیا فوراً۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تینوں تم لے جاؤ، مجھے کیا کرنا تھا، چلو تم لے جاؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو چل دیے، اب یہ ایک اٹھاتا ہے دوسری نہیں اٹھتی، سونے کی اینٹ اٹھتی ہے۔ اب پھنسا اب کیا کروں، تینوں کیسے لے جاؤں؟ اتنے میں تو کہیں سے ڈاکو آ گئے، دیکھا کہ جاہل کھڑا ہے، 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں اور 3 ڈاکو تھے، ماری تلوار گردن ادھر جا کے پڑی اور تینوں ایک ایک اینٹ پر قبضہ کر لیا۔ بولے لو بھائی اپنا تو کام ہو گیا۔ اب بولے اس قصبے میں جاؤ، کوئی ناشتہ واسطہ لے آؤ اور پھر چلے اپنے ناشتہ واسطہ کر کے۔ تو ایک آدمی ناشتہ لینے گیا تو دونوں یہاں مشورے کر رہے ہیں، مشورہ کہ بھائی وہ اگر آ جاوے تو اس کی گردن مار دے تاکہ آپ لوگ نیٹ ہو جائے گی۔ اپنے قصبے والے میں کہیں گے بھیا جنگ ہو گئی، مر گیا، اب کون پوچھتا ہے آپ لوگوں کو کس نے مارا کس نے نہیں مارا۔ بولے ہاں ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے مشورہ کر لیا۔ ان کے دل میں بھی ایک بات آ گئی کہ ان میں زہر ملا کے نہ لے جاؤں تاکہ دونوں مر جائیں، تینوں میری ہو جائیں۔ وہ زہر ملا کے آیا، وہ زہر ملا کے آیا۔ اب آ کر جیسا ناشتہ رکھتا ہے ایسی ماری اس نے تلوار گردن ادھر جا کے پڑی، مر گیا۔ اب وہ ناشتہ تھا، دونوں بیٹھے آرام سے کھائے پانی پی کے یہ بھی لمبے ہو گئے، سو گئے، سمجھے۔ اب دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام جب لوٹتے ہیں تو 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی اور 4 میتیں پڑی تھی، 4 لاشیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دنیا ہے، یہ ہے دنیا، دیکھو یہ دنیا، سونا یہیں پڑا رہے گا، چاندی یہیں پڑی رہے گی، محلات یہیں پڑے رہیں گے، دولت یہیں پڑے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو کامیاب وہ ہوگا اور خوشخبری ان کے لیے ہے، مبارکباد ان کے لیے جو اتنا کر لے، کتنا پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، پہلے